السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ خیبر کرانیکلز کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک اہم ریجنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریسنٹلی ڈپلومیٹک سٹیپس اٹھائے گئے ہیں، جہاں پاکستان نے افغانستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور جب پاکستان اور افغانستان کی بات آ جائے تو وہی بات کہ ٹینشن بھی ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، دعائیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ اچھا سر، پہلے تو ہم سوالات کا سلسلہ یہاں سے جاری کر لیتے ہیں کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا افغانستان کا، تو کہا جاتا ہے کہ کچھ خفیہ میٹنگس ہوئی ہیں، کچھ ایسے پرسنل میٹنگ ہوئی ہیں، تو آپ کو اس بارے میں کوئی اطلاع ہے یا کوئی خبر ایسی؟ جی شکریہ وریشا۔ میرے خیال میں یہ جو ابھی دورہ ہوا ہے افغانستان کا، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہے اسحاق ڈار صاحب، یہ افغانستان چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ ڈیڈ لاک کیفیت شروع تھی، یہ جو ہماری بارڈر ہے تو ہم تقریباً 2 مہینے تک وہ بند رہی، کافی نقصان اٹھانا پڑا دونوں ممالک کے تاجروں کو، تو کافی ٹینشن تھی۔ کچھ کنسٹرکشن وہاں بھی انہوں نے شروع کی تھی، پھر پاکستان کو اس پہ اعتراض تھا۔ تو یہ کچھ ایشوز ایسی ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوتی رہتی ہے، اور جو کافی عرصہ ہوا تھا کہ ان کی طرف سے بھی کوئی وفد نہیں آتا پاکستان، ہمارے لوگ بھی نہیں گئے تھے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کے اس وقت خصوصی نمائندہ ہیں افغانستان کے لیے صادق خان صاحب، یہ میرے خیال میں ان کی کامیابی ہے، اور توقعات بھی زیادہ ان سے تھی کہ آپ کچھ کریں، تاکہ کیونکہ یہ جو وفود ہے، بات چیت ہے، یہ واحد راستہ ہے بالکل مسائل کو حل کرنے کا۔ تو اس لیے میرے خیال میں کافی اچھا انہوں نے پاکستانی وفد بھیجا، کافی انہوں نے بات چیت کی وہاں پہ، اور اہم لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جو وزیر اعظم ہیں افغانستان کے ملا محمد حسن اخون صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ اچھا۔ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انپی صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ جتنے بھی ڈپٹی منسٹرز تھے اور منسٹرز تھے اہم محکموں کے، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ اچھا۔ تو دونوں سائڈ سے گلے شکوے آئے، ہماری طرف سے بھی کافی شکوے ہوئے کہ دیکھیے افغانستان تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، پاکستان نے جب بھی افغانستان میں مشکل وقت آئے ہیں تو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، ان کی مدد کی ہے، ان کو مسائل حل کرنے میں مدد فراہم کی ہے ہمیشہ۔ تو ہماری طرف سے بھی گلے شکوے ہوئے، اور ابھی جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان کے طرف سے بھی کافی گلے شکوے ہوئے، مولا حسن اخون صاحب جو کہ پہلی ملاقات ان سے تھی، تو انہوں نے بھی گلے شکوے کیے، اور انہوں نے خاص طور پر ابھی جو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین کو واپس بھیج جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں اس پروسیس پہ ان کو اعتراض تھا کہ دیکھیں آپ نے بہت برادری کا مظاہرہ کیا، 45-46 سال تک آپ نے وہاں پہ برداشت کیا، خدمت کی مہاجرین کی، لیکن ابھی بقول افغان وزیر اعظم کے ان کو مجبوراً بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو بھیج جا رہا ہے افغانستان۔ تو اس پہ بات چیت ہوئی اور کافی وعدے ہوئے، کمٹمنٹس ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ یہ جو بات چیت ہے وہ پود کا جو آنا جانا یہ جاری رہے گا، اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کمیٹی بھی بنی، اور انہوں نے وعدے بھی کیے، ڈاکومنٹ بھی سائن کیے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت مسائل ہیں ان کے حل میں۔ اچھا، یہ جو افغانستان نے جو ایشورنس ہمیں دی ہے کہ ہم لوگ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ تک ہی لمیٹڈ ہے، یعنی اس پہ کوئی کام وغیرہ یا اثر ہوگا؟ یہ آپ کی بات بہت اہم ہے۔ اصل میں اس سے پہلے بھی کافی وفود ہماری طرف سے گئے ہیں، ان کی طرف سے آئے، اور بڑے بڑے وعدے بھی ہوئے، دعوے بھی کیے گئے، لیکن بعد میں پھر فالو اپ نہیں ہوتا، اور اکثر جو ہے وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا ہائی لیول پہ، تو اس کی فالو اپ بہت ضروری ہے، تاکہ پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے اپنے ممالک میں۔ تو پاکستان اور افغانستان میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ چیزوں کے اوپر پھر کام نہیں ہوتا، لیکن اس وقت افغانستان کو بھی مسئلہ ہے اور پاکستان کو بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان کو مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، دہشت گردی کا، افغانستان کو مسئلہ ہے ہر چیز کا، کیونکہ پاکستان کے بغیر جو ہے ان کے بہت ساری کام ایسے ہیں کہ پاکستان کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، میرے خیال میں پاکستان کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔
تو اس لیے انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی بات کی. افغان تجارت افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی روابط بڑھانے کی بھی بات ہوئی, لیکن اسپیشلی انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بات کی کہ کافی مشکلات ہیں اس وقت افغانوں کو, تاجروں کو, کراچی سے ان کا مال آتا ہے نا تو ہم اور چمن کے راستے, تو اس کے اوپر بات ہوئی. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جو افغانوں کو پاکستانی ویزا ملنے میں کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے, تاجروں کو بھی, مریضوں کو بھی, اور جو لوگ ہیں نا جو پاکستان آنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر بات ہوئی. اور یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ پاکستانی ویزا جو ہے ان کو دیا جائے گا. اچھا. اور اسپیشلی انہوں نے ٹریڈرز کی بات کی کہ اچھا ان کی جو تعداد ہے بڑھائی جائے گی ویزوں کی, اور جو حائل مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے گا. پاکستان نے خصوصی طور پر ذکر کیا پاکستان میں حالیہ جو حملے ہو رہے ہیں, رشوت گری کے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں. جی جی بالکل. اور اسپیشلی پورے پاکستان میں, لیکن خیبر پختونخوا میں بالخصوص. جی جی. اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں. اور روزانہ کے حساب پہ آپ کو پتہ ہے کہ حملے ہو رہے ہیں, خودکش حملے ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے خصوصی طور پر اس ایشو کو اٹھایا, اور میری معلومات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا افغان گورنمنٹ نے کہ پاکستان اسپیشلی یہ جو خودکش حملاور ہے جو وہاں پہ بقول پاکستان کے ٹرین ہو رہے ہیں اور پھر افغانستان سے پاکستان آتے ہیں, تو پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ خودکش حملوں سے ہے. تو اس لیے میری معلومات یہ ہے کہ افغانستان میں بڑے اہم لوگوں نے پاکستان کو یہ ایشورنس دیے, یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں خودکش حملوں میں کافی کمی آئی جائے گی. اور اس وقت جو وہاں پہ خودکش بمبار تیار ہو رہے ہیں افغانستان میں, جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو بند کیا جائے گا, اور ان کو سختی سے بتایا جائے گا جو پاکستانی طالبان ہیں کہ کم از کم آپ مہمان یہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں, لیکن افغانستان کی سرزمین کو آپ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اور اسپیشلی جو خودکش حملہ ہو رہے ہیں یہ تو بالکل انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان سے کم از کم خودکش حملہ اور پاکستان نہیں جائے گا. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وزٹ میں اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ کی بھی بات ہوئی ہے, تو آپ کے نزدیک پاکستان افغان اکنامک ٹائز کو امپروو کرنا پاسبل ہے, یا جب تک سیکیورٹی ایشوز حل نہ ہو تو اس بارے میں اس میں ہمیں ان کو توجہ نہیں دینی چاہیے؟ میرے خیال میں اس پہ کافی کام ہو سکتا ہے, اور یہ بہت اہم ہے کہ ایک تو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس ہوں, دوسرا یہ ہے کہ باقی ممالک بھی اس دنیا میں ہے, صرف پاکستان اور افغانستان نہیں ہے, اور ان کے بھی مسائل جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں بالکل, لیکن اس کا امپیکٹ پھر ٹریڈ پہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان چھوٹے موٹے مسائل سامنے آتے ہیں تو ہم اپنا بارڈر بند کر دیتے ہیں, یا وہ بند کر دیتے ہیں یا ہم بند کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تاجروں کو, عام لوگوں کو, دکانداروں کو, کیونکہ غریب ملک ہے دونوں. تو میرے خیال میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی کل جو انہوں نے بیان جاری کیا افغان حکومت نے کہ قازقستان کے ساتھ گزشتہ 3 سالوں میں ان کی جو تجارت ہے وہ $1 بلین تک پہنچی ہے, اور آئندہ 3-4 سالوں میں وہ $3 ارب تک بڑھانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی اسٹرینتھ ہے نا, یہ کیپیسٹی ہے اس ریجن میں, تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ افغان حکومت نے پاکستانی حکومت کو یقین دلایا ہے کہ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت بڑھانے میں مدد دی جائے گی, دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایکسیس دیا جائے گا پاکستانی تاجروں کو کہ اس وقت جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں, سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, وہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہو اور ان کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ ہو تو افغانستان ان کو ان میں مدد فراہم کرے گا. تو میرے خیال میں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل تو ہے, لیکن میرے خیال میں جب تجارت ہوگی, ڈیولپمنٹ آئے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا تو شاید یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اچھا سر, یہ بارڈر میں سیکیورٹی ایشوز تو دونوں طرف کامن ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی ٹف پالیسی کی طرف جانا چاہیے, یعنی ڈائلاگ سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اڈیشہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے, اور اس ریجن میں جو کہ میری تو 25 سالہ صحافت ہے اور میں نے پوری جو صحافتی کیریئر ہے وہ میں نے اس وار رپورٹنگ میں گزاری ہے, اور ایسا اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اس جنگ میں, اور یہ جنگ جو ہے مزید پھیلتی گئی اور اب دیکھیں کہ پورے پاکستان تک پھیل گئی, اور یہ صرف افغان بارڈر تک محدود نہیں رہی. تو میرے خیال میں اور بھی آپشنز ہے, اور ہمیں سیکھنا چاہیے باقی ممالک سے بھی کہ یہ جو کنفلکٹس ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے,
باقی ممالک میں ہے. اور زیادہ تر کنفلکٹ جو ہے نا، یہ کنفلکٹس یہ حل ہوتے ہیں بات چیت سے، ڈائلاگ سے. اچھا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنے تیار ہیں، آپ کتنے اسمارٹ ہیں، کتنے مضبوط ہیں آپ. یہ دیکھیں افغانستان میں کتنا بڑا مسئلہ تھا امریکہ اور افغانستان کے درمیان، اور وہی مسئلہ آخرکار انہیں بات چیت کے ذریعے حل کیا. حالانکہ دونوں ممالک جو تھے وہ بالکل تیار نہیں تھے بات چیت کے لیے، کہتے کہ ہم جنگ جیتیں گے، لیکن کوئی بھی فریق جنگ نہ جیت سکی. اور انہوں نے بڑی برادری کا مظاہرہ کیا اور ٹیبل پہ بیٹھے. اور جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈائلاگ سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، ڈائلاگ سے ہمیشہ مسائل حل ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں جس طرح میں نے ابھی پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت میں بھی ڈائلاگ سے، اس کی کچھ آپ ہمیں ذرا تھوڑی ڈیٹیلس بتائیں. انہوں نے بات چیت کی کوشش کی تھی، اور میرے خیال میں انہوں نے پوری تیاری نہیں کی تھی اس وقت، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ پاکستان میں دہشت گردی کا یہ عام مسئلہ نہیں ہے. بالکل جی. نہ یہ کہ وہ ایک آزاد ملک چاہتے ہیں، نہ وہ یہ کہ وہ ایک پارٹیکولر جگہ پہ حکومت چاہتے ہیں. ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نظریے کے تحت لڑ رہے ہیں. اور صرف پختون نہیں ہے اس میں بلوچستان کے بھی لوگ ہیں، سندھ کے بھی لوگ ہیں، پنجاب کے بھی لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے بھی لوگ ہیں. اور یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں یہ نہ ایک صوبے کا مسئلہ ہے، نہ ایک پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور پوری ملک کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ کم از کم پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ سب کی جیت ہے، یہ کسی کی ہار نہیں ہے. اگر یہ پاکستان میں امن آتا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لوگوں میں کافی قابلیت ہے. یہ ہمارے پاس اتنے منرلز ہیں، اس کو لوگوں کے مدد کے لیے اور لوگوں کو بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطیکہ کہ یہاں پہ امن ہو. اچھا سر، یہ تھوڑی امریکہ کی بات کر لیتی ہوں کہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز پھر سے آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیو ہو رہی ہیں، تو آپ کے حساب سے صرف ڈو مور کہنا چاہیے یا نہیں، ہم لوگوں کو پاکستان کو ڈو اسمارٹ کا بھی طرف جانا چاہیے؟ میرے خیال میں ہر جو ہے ملک وہ دیکھتا ہے اپنے انٹرسٹ کو. جی بالکل. تو ظاہر ہے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ سے، لیکن پھر آپ نے اپنے جو سراؤنڈنگ ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے وسائل کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے ملک کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو ضروریات دیکھنا پڑتا ہے نا. تو پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور یہ دیکھ کے ہم تقریباً 24-25 سال ہو گئے کہ ہم لڑ رہے ہیں، اور مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ اس طرح جنگ جو ہے وہ ملیٹریلی ختم ہو سکتی ہے. اچھا. تو اس لیے ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے اور خود اپنے ملک کے مسائل کو خود حل کرنا چاہیے. اور اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ یہ ملک آئے گا، یہ ملک آئے گا، یہ ہمارے مسائل حل کریں گے، تو کبھی نہیں کریں گے. وہ حل کریں گے تو پھر آپ کو بلیک میل بھی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو کہ ہمارا ملک ہے، ہماری مسائل ہے، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہے اس کا. ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کتنے پروفیشنل ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کی قیمتی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن پہ اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئی مہمان کے ساتھ، ایک نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.